کہ اکثر نوجوانوں کی طرف سے سوال پیش کیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے لو میرج کے حوالہ سے، پسند کی شادی کے حوالہ سے. اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے جو سیکولر طبقہ ہے، جن کے ذہنوں کے اندر یہ ایک خارش ہے، وہ علمی تو نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کس طرح کی خارش ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں یہ میں اندازہ یا آئیڈیا نہیں لگا سکتا. لیکن اب دیکھیے کہ لوگوں نے اسلام کو بھی نہیں چھوڑا. اسلام پر سیکولر طبقے کی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اسلام پر بھی لو جی اب دیکھیں جی کہ یہ 4 شادیوں کی اجازت، یہ فلاں، یہ وہ، یہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے. ان کا کیا فائدہ ہے؟ ایک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، فلاں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ سب لوگ فہم و فراست والے، اب سوال میرے کا جواب دیجئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، بعد میں اپنا پوائنٹ آف ویو رکھوں گا. اب دیکھیں گے اللہ رب العزت جو 72 ماہوں سے زیادہ، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ کسی پر ظلم کر سکتا ہے؟ نہیں نہ کر سکتا. اب وہ فیصلہ کس نے کیا؟ اللہ نے یہ فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 3 3 4 4 جتنی دل کرے کرو. لیکن یہاں پر یہ ایک بات واضح طور پر اعدلوا، یہ عدل کا تقاضا ضروری ہے کہ عدل کو قائم کیا جائے. اب دیکھیے کہ اگر وہ گرل فرینڈ والا یہ جو سین ہے، اگر وہ ہو تو اس پر سیکولر طبقے کی زبانیں بند رہیں گی، اس پر کوئی بات نہیں کرے گا. یہ بے حیائی، فحاشی اور عریانی کو پھیلانے کے لیے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائے گا، کوئی اس کے مطابق بات نہیں کرے گا. ہاں جب بات آ جائے گی شادی کی، جب بات آ جائے گی نکاح کی، تو تب یہاں پر یہ باتیں اور یہ زبانیں کھلنے لگتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات اسلام کی نہیں کر رہے، بلکہ اسلام کی آڑ میں وہ خوش کسی اور کو کر رہے. اب دیکھیے کہ نکاح من سنتی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا نکاح میری سنت ہے. اب دیکھیے کہ نکاح سے روک رہا ہے جو بندہ، اور گرل فرینڈ اس کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہا ہے، اس چیز کو وہ آگے لانا چاہ رہا ہے. تو پھر مجھے بتائیے، ایمانداری سے بتائیے کہ یہ بندے کے لیے عیاشی کا سسٹم ہے. اب ایک عورت ہے، ایک بیوی ہے، اگر اس کے بچے ہیں، اس کا کتنا خرچہ ہوتا ہے یہ تو سب کو اندازہ ہوگا، پاکستانیوں کو سب سے زیادہ اندازہ اس بات کا. لیکن دوسری بات، اب اگر کوئی اور عورت اس کے ساتھ نکاح میں آتی ہے تو اب مجھے بتائیے اسے عیاشی کہاں پہ مل گئی، بلکہ ڈبل اس کے اوپر خرچہ بن گیا. اس کے اوپر جو ہے مزید جو ہے وہ اس کے رہنے سہنے کا اہتمام، بندوبست، کھانے پینے کا اہتمام، گھر کا اہتمام، ہر ایک چیز اس کے ذمہ ہو جائے گی. یہ اس کو جو ہے وہ پابند کیا جا رہا ہے، ذمہ داری اس کے اوپر عائد کی جا رہی ہے، نہ کہ اس کو کھلا چھوڑا جا رہا ہے. اور ساتھ میں یہ واضح طور پر حکمن اللہ رب العزت نے یہ فرمایا عدل کا فیصلہ کیا. عدل کر سکتے ہو تو پھر یہ معاملہ کرو، عدل نہیں کر سکتے تو پھر ہرگز نہ کرو. جہاں تک بات ہے پسند کی یا ناپسند کی، وہاں پر اللہ نے قرآن میں یہ بات واضح طور پر فرمائی ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ. ہاں یہ بات واضح ہے کہ اگر تمہیں کوئی اس طریقے کے ساتھ ماننے کی عورت ہے، کہ وہ آپس میں ریلیشن شپ میں آ جائے، اس کا حکم ہے